خواہش بھی ہے، اس کی منزل بھی وہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ کتنا بھی کوئی کمزور ہے اعمال میں، لیکن خواہش دل میں ضرور موجود ہے کہ اللہ پاک مجھے جنت میں پہنچائے، اور یہ بھی خوف ہر ایمان کے والے کے دل میں ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے مجھے بچائے۔ تو جہاں تک ان دونوں چیزوں حاصل کرنے کا تعلق ہے، یقیناً دونوں چیزوں کے لیے بڑی محنت کی سخت ضرورت ہے، اور اس کی محنت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اعمال نصیب فرمائے، اعمال دیے، ان اعمال کے ذریعے سے انسان اعمال پر محنت کرے تو جنت کے راستے کھولنا شروع ہو جاتے ہیں اس پر۔ یہ جو عمل ہم کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دیکھیں فرائض جو ہم پڑھتے ہیں، یہ سیدھا جنت کا ٹکٹ ہے۔ الحمدللہ بہت زبردست چیزیں جو فرائض اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ فرائض کا پورا اہتمام آدمی کر لے زندگی میں، جو فرائض اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا پورا اہتمام کر لے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ نہیں، دو فرض ہیں ہم پر، یہ بھی یاد رکھیں۔ ایک تو اللہ کی وہ عبادات جو فرض کی ہیں وہ کرنا، اور گناہوں سے بچنا بھی فرض ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ایک کرنے کا عمل ہے اور ایک نہ کرنے کا عمل ہے۔ کرنے والا بھی فرض ہے اور نہ کرنے والا بھی فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح گناہوں سے بچنا بھی ہم پر فرض ہے۔ جھوٹ سے بچنا، حرام کاری سے بچنا، غیبت سے بچنا، اور اللہ کی نافرمانی والے کام سے بچنا، یہ بھی فرض ہے۔ تو اگر کوئی انسان فرائض ادا کر لے، نہ نفل پڑھ سکے، محنت نہ کر سکے، فرائض کا اہتمام کر لے اور گناہ سے بچنے کا پورا اہتمام کر لے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دیکھیں کتنا آسان کیا جنت میں جانا اللہ کے نبی نے، کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اس پر اہتمام کر لے، اہتمام کہتے ہیں پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرے، کوئی مسلمان بھی۔ خصلتیں کہتے ہیں عادت، کسی سگریٹ پینے کی عادت ہے، کسی کو سونے کی عادت ہے، کسی کو گپ شپ مارنے کی عادت ہے، ایک عادت ہوتی ہے بن جاتی ہے، تو فرمایا اس کو ایسی عادت بنا لے آدمی، خصلت بنا لے، نیچر میں لے اپنی زندگی کے۔ اللہ کے دو چیزیں ایسی ہیں، اگر دو چیزوں کا اہتمام ایسا کر لے کہ اس کی خصلت بن جائے، عادت بن جائے، تو اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، بتاؤ کتنا آسان کر دیا جنت میں پہنچانا۔ داخل تو ایسے ہوئے تھا جنت میں، الحمدللہ۔ دیکھیں دو چیزیں ایسی بیان فرمائی اللہ کے نبی نے کہ مسلمان اس کے اہتمام کر لے، ادا کرے اس کو پابندی کے ساتھ، تو اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ جنت میں چلا گیا، داخل ہو گیا۔ ایک ساتھ میں یہ فرمایا ہے کہ بہت معمولی چیزیں، اتنے پیارے پیارے اور آسان طریقے بتائے ہیں، آسان راستے بتائے ہیں اللہ کے نبی نے امت کے لیے، لیکن پھر فرمایا کہ ہے تو بہت معمولی اور آسان چیزیں ہیں، مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ اس پہ عمل کرنے والی بہت کم ہے، نہیں ہوگی، اس پہ بھی عمل نہیں ہوگا ان سے۔ ہے آسان، دیکھیں ہو بس اتنا، لیکن کرنے والی بہت وجہ اس کی کیا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ رسول یہ کیا وجہ ہے؟ آسان بھی ہے اور پھر عمل بھی کرنے والے تھوڑے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے سبحان اللہ اس پر ارشاد فرمایا کہ بھائی ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ کوئی عمل کرنے لگتا ہے، حدیث کے مفہوم سے جب کوئی بھی عمل بندہ کرنے لگتا ہے، اور جتنا آسان ہوگا خاص طور پہ اس قسم کے اعمال پر،
تو شیطان کہاں برداشت کرتا ہے؟ وہ اس پہ فوراً حملہ کرتا ہے، یا تو اس کو اونگ لیتا ہے، نیند سے آنے لگتی ہے، وہ سستی پہ چھوڑ دیتا ہے صبر کو، یا عمل کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی اور بات یاد کرا دیتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی یاد رکھیں، وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ 10 کتنا آسان ہے، بس یہ پڑھیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس کی پابندی چاہیے جنت کے لیے، یاد رکھیں، حجر فجر کچھ بھی ہو جائے، نماز اٹھے نہ اس وقت تک، یا فون آ جائیں، کچھ بھی خیال شیطان بگاڑ آپ کے، نہیں، یہ میں نے تصویر کر کے اٹھوں گا، سبحان اللہ 10 دفعہ، الحمدللہ 10 دفعہ، اللہ اکبر 10 دفعہ۔ یہ تو ایک بات۔ پھر اب دوسری چیز، سوتے وقت فرمایا، جس طرح ترتیب حدیث کی وہی بیان کر رہا ہوں آپ کو، کہ اللہ اکبر 34 دفعہ، ٹھیک، اللہ اکبر، اور الحمدللہ 33 دفعہ، اور سبحان اللہ 33 دفعہ، ٹھیک، کتنے ہو گئے؟ 33۔ یعنی ان کلموں کو میں پڑھنا ہے، اللہ اکبر 33 دفعہ، سبحان اللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اور سبحان اللہ 33 دفعہ۔ پھر سن، سوتے وقت وہ تو جو ہم پڑھتے ہیں، جو اسے تسبیح فاطمی ہے، اس کے علاوہ یہ کلمہ اس طرح پڑھنا ہے، اللہ اکبر 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، سبحان اللہ 33 دفعہ، اس کو بھی پڑھنا ہے۔ تو ہر نماز کے بعد وہ، اور سوچتے وقت جب چاہیں بستر میں لیٹ کے اس کو پڑھ لیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھائی گارنٹی ہے اللہ کے نبی کی طرف سے کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔